باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المزارات میں ہم لوگ انٹروڈکشن میں اس سٹیج پہ تھے جو متعلق اثر ہم نے پڑھا تھا اس دن، اور اس کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے تاکہ یہ ایک جگہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور میں 4 افراد نے شراکت کی، پارٹنرشپ کی۔ ان میں سے ایک نے کہا بیج میری طرف سے ہے، دوسرے نے کہا عمل میری طرف سے یعنی لیبر میری طرف سے، تیسرے نے کہا کہ اکوپمنٹ میری طرف سے آلات، اور چوتھے نے کہا کہ لینڈ میری طرف سے۔ ہر بندے نے ایک ایک چیز پرووائڈ کی۔ فالغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الارض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے مالک کا حصہ ختم کر دیا۔ فالغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان اجر مسمى، اور جو بیلوں کی جوڑی جو حال میں لگی ہوئی تھی، فدان یہ والا، اس کے لیے اجر مسمى معینہ مثلی اجرت بھی ہے، مقررہ مثلی اجرت وہ رکھی۔ وجعل لصاحب العمل درہما لکل یوم، اور لیبر کے لیے، محنت کرنے والے کے لیے 1 درہم یومیہ کے حساب سے اجرت مقرر فرمائی۔ وَأَلْحَقَ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِصَاحِبِ الْبَذَرِ، اور پیداوار جو ٹوٹل تھی، کلہ الزرع کلہ ٹوٹل پیداوار، الحقہ کہ ملحق کر دی یعنی اس کو اٹیچ کر دیا یا دے دی، عام محاورتاً اگر اس کو کہیں گے، لصاحب البذر، صاحب البذر کو یعنی بیج کے مالک کو۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب الاثار امام محمد کی، اس میں کتاب البیوع ہے، باب المزارات بالثلث والربع، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 775۔ اب اس میں 4 چیزیں ہوئیں، 4 لوگ تھے جو ارکان اربعہ ہیں، یعنی 4 جو رکن ہیں مزارت کے، وہ سارے ایک ایک نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اور یہ جو حضرت مجاہد کی روایت ہے، یہ سب بہت سارے سوالوں کا جواب ہے مزارت کے اندر۔ اس کی جو شرح ہے، 2-3 چیزیں تو اس میں بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بیلوں کی جوڑی کا مالک تھا، اس کے لیے جو اس ٹائم کنونشنل رینٹ تھا، جو بھی کرایہ دیا جاتا تھا، وہ آپ نے مفت دے دیا۔ اور جو لیبر جس نے کی، اس کو یومیہ 1 درہم یومیہ کے حساب سے لیبر چارجز دے دیے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو بیج کا مالک تھا، اس کو تمام پیداوار اس کو دے دی۔ اب یہ 3 میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہاں ہے اوپر صاحب الارض کے لیے کہ اس کی زمین سے ہی سارا کچھ ملا، پیداوار تو اس کی زمین سے ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ اس کی زمین پہ ہل چلایا گیا تو ہل والے کو تو اس کے اپنا رینٹ مل گیا بیلوں کا، ٹھیک ہے، اور لیبر کرنے والوں کو اس کے لیبر چارجز مل گئے۔ لیکن یہ صاحب الارض کہاں گیا جس کا حصہ ختم کیا گیا تھا؟ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اٹھتے ایک بات کی تھی کہ حصہ ختم کیا گیا ہے
زمین کا کرایہ ختم نہیں کیا گیا. یہی بات جو ہے یہ امام ابن الحمام الحنفی ان کی فتح قدیر ہے. فتح قدیر یہ اس میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو الغیث صاحب الارض کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے مالک کی پیداوار میں حصہ جو ہے وہ ختم کر دیا. اس مالک کا حصہ جو پیداوار میں تھا وہ ختم کر دیا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مالک زمین کے لیے اجرت مثلی واجب نہ تھی. ٹھیک ہے. اور محنت کرنے والے کو 1 درہم یومیہ کے حساب سے اجرت دی کیونکہ اس کے عمل کی اجرت مثلی تھی. حال میں جوتی ہوئی بیلوں کی جوڑی کے مالک کی اجرت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ عامل کی اجرت سے معلوم ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے اس کو دی ہے کہ اس ٹائم لیبر کا ریٹ یہ تھا 1 درہم یومیہ. اسی طریقے سے جو بیلوں کی جوڑی کا جو پر ڈے کے حساب سے جو کرایہ تھا اس ٹائم جو بھی تھا اور وہ منیمم یہ 1 درہم ہی ہوگا منیمم. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے مل جاتا. سو یہاں تک یعنی یہ صاحب العنایہ شرع الہدایہ محمد بن محمود البابرتی یہ 786 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کا یہ کلام ہے. یہ صاحب العنایہ بڑی مشہور کتاب ہے فقہ حنفی میں. یہ دراصل شرح ہے الہدایہ کی جو علامہ مرغینانی کی کتاب ہے فقہ پہ. یہ جو ایکیڈیمکس میں ہیں لوگ ان کے لیے ضروری ہے. عام بندے کے لیے اس کو یاد رکھنا اچھا ہے. نہ بھی رکھیں تو ان کی فقہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سو یہ محمد بن محمود البابرتی کہ یہ کتاب ہے صاحب العنایہ. ٹھیک ہے جی. العنایہ بھی کہا جاتا ہے. صاحب العنایہ یہ ہے یہ العنایہ ہے کتاب کا نام. العنایہ. اب اس کے آگے امام الحمام لکھتے ہیں. یہ ساری ان کی عربی کی جو ہے وہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ صاحب العنایہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی روایت کی جو توجیہ بیان کی ہے اس میں بحث ہے. یعنی اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھوڑا سا ڈفرنس اس طرح کی چیزیں کنفلکٹ ہے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ الغیث صاحب الارض کا معنی یہ ہے کہ زمین کے مالک کے پیداوار میں حصہ ختم کر دیا گیا. یہ ان کی قول یعنی حضرت مجاہد کا جو قول ہم نے بھی پڑھا ہے. حل میں جوتی بیلوں کی جوڑی والے کو مقررہ مثلی اجرت دی اور عمل محنت کرنے والوں کو 1 درہم یومیہ کے حساب سے اجرت دی کے برعکس ہے کیونکہ صاحب الفدان اور صاحب العمل دونوں کو پیداوار میں سے حصہ تو نہ ملا لیکن ان میں سے ایک کو اجر 1 درہم یومیہ دے دی گئی جیسا کہ راوی نے تصریح کی ہے. بس اس کا موازنہ اگر صاحب الارض کے ذکر کے کردہ معنی کے ساتھ کرنا کس طرح سے مناسب ہوگا. وہ کہتے ہیں وہ کمپیریزن نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ معنی یہ ہیں الا ان یقال ذلک المعنی وان کان مما لا یساعدہ ظاہر اللفظ لکن ضرورت دعت الیہ وصارت قرینۃ علیہ. معنی یہ ہے کہ الفاظ ظاہری طور پر تو ساتھ نہیں دیتے لیکن ضرورت کے تحت ان کا باہمی تعلق بن گیا. ظاہری طور پہ تو نہیں بنتا کیونکہ زمین کا مالک ہے. وہاں پہ یہ بات یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اٹ سیلف منافع بخش ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہ اس کا بیلوں کے مالک کا بیل کا اور یہ لیبر کرنے والے محنت کرنے والے کا. ٹھیک ہے. تو لیبر کرنے والے کی جو ہے وہ تو وہ کام کرتا ہے اس کو پیسے مل جاتے ہیں لیکن بیلوں کی جوڑی بھی ہے وہ بھی منافع بخش ملکیت ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کی جو اس سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس سے حاصل بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہ محال ہے کہ وہاں یہ تسلیم نہ کیا گیا ہو کہ مالک زمین نے زمین عطیہ کرنے کا طے نہیں کیا تھا.
بس اس میں کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کی زمین کے لیے اجر مثلی واجب کیا جائے. یہ انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کی. ٹھیک ہے, بات وہی ہے, لیکن انہوں نے اس کو مزید کلیریفائی کر دیا کہ جس نے زمین دی تھی آبویسلی اس نے کوئی عطیہ تو نہیں دیا تھا, یا بطور خیرات تو نہیں دی تھی کہ یار ٹھیک ہے میری زمین ہے چلو تم اس پہ ہل چلا لو, یا یہ فصل لے لو, جو بھی ہو آپس میں کر لینا, مجھے کوئی غرض نہیں. ایسا اس نے نہیں کیا. اس نے تو کسی فائدے کے لیے کیا نا, زمین دینے والے نے زمین کسی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا. تو یہ جب اس نے ایسا کیا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو بھی اجرت اس کی نہ ملے. ٹھیک ہے, فتح القدیر علی ہدایہ, یہ بھی ہدایہ کی ایکسپلینیشن ہے, کمنٹری ہے. چرا یہاں سے اب یہ آگے احادیث شروع ہو جائیں گی, پھر صحیح بخاری کا باب شروع ہو جائے گا یہاں سے. لیکن جتنا ہم نے یہ انٹروڈکشن میں پڑھا ہے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والی یہ حدیث ہیں وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی. اس میں تمہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی کی. چیپٹر 1, باب فضل الزرع والغرس اذا اکل منہ, یعنی فصل لگانا جو کھیت میں, والغرس اور درخت لگانا, اس کی فضیلت اذا اکل منہ, جب اس میں سے کوئی کھا لے. ٹھیک ہے, یہ سورہ الواقعہ کی آیات ہیں 62 اور 62 سے لے کر 64 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنہ حطاما. سورہ الواقعہ آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا, یہ تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ جو تم بوتے ہو, کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں. لو نشاء لجعلنہ حطاما, لو اگر, نشاء ہم چاہیں, نون ہم کے لیے اس میں. ٹھیک ہے, لجعلنہ بے شک اسے بنا دیں, حطاما چورا. ٹھیک ہے. سو یہ جو آیات ہیں سورہ الواقعہ کی, یہ کھیتی باڑی کے جواز پہ ثبوت ہے, اس کا دلیل بھی ہے, ثبوت بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے, اور ثبوت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. حدیث نمبر 2320. ہاں, یہ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے, یہ قطعی الدلالہ. قطعی ثبوت یہ ہے کہ بڑی واضح سری آیت سورہ واقعہ کی یہ ثبوت ہے. یعنی یہ جائز ہے, اس کے جواز کو اب کوئی کینسل نہیں کر سکتا. انڈر کے قرآن میں کوئی ایسی آیت اور وہ ہے نہیں. اچھا, یہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. قال, انہوں نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم, مسلمانوں سے کوئی, یغرس غرسن, درخت لگائے, ٹھیک ہے, او یزرع زرعن, اور کوئی کھیتی اگائے, فیاکل منہ طیرا, پھر اس میں سے پرندے کھائیں, او انسان, یا انسان کھائیں, او بہیمات, یا اس میں سے واشی جانور جو ہیں درندے وہ کھائیں, الا کان لہ بصدقۃ, وہ کچھ نہیں ہے ماسوائے کہ اس کے لیے صدقہ ہے. جو وہ کھا گئے نا, پرندے, انسان اور جو درندے جانور ہیں دوسرے, تو جو بھی کھایا گیا وہ اس انسان کے لیے, اس مسلم کے لیے جس نے وہ لگایا تھا. انسان نہیں, مسلم, مسلم کے لیے جو اس نے, جس نے بھی وہ درخت لگایا تھا, یا وہ جس نے وہ اناج اگایا تھا,
کھیت لگایا تھا، پودا لگایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب اس میں کیوں کہا کہ یہ مسلمان کے لیے ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہ صحیح مسلم کتاب المساقہ چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 1552 نئی ترکیب میں جو ہے، پرانی ترکیب میں اس کا نمبر 3971 ہے۔ اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا، اور وہ واضح کیا کیا گیا؟ اخبرنی عمرو بن دینار انہ سمع جابر بن عبداللہ، کہ عمرو بن دینار نے اطلاع دی، مجھے خبر دی، انہ سمع، کہ انہوں نے سنا، جابر بن عبداللہ کو۔ یہ جو دیکھ رہے نا جابر بن عبداللہ، یہ دراصل گرامیٹکلی یہ ہے، وہ جب تم ورب پڑھو گے تو تمہیں صحیح سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ سے، ورنہ یہ ہے وہی جابر بن عبداللہ۔ یقولو، وہ کہا کرتے تھے، یا وہ کہتے تھے، یا انہوں نے کہا۔ جو پراپر اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا، یقولو۔ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی معبد حائطن، داخل ہوئے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی معبد حائطن، کہ آپ کے معبد کے باغ میں داخل ہوئے۔ فقالا، پھر فرمایا، یا معبد من غرس هذا النخل ام مسلم ام کافر، کہ اے معبد، یہ نخل کھجوروں کا باغ، من غرسہ، کس نے لگایا یہ کھجوروں کا باغ، ام مسلم، کیا مسلمان نے، ام کافرون، یا، ٹھیک، یہ ام دو چیزوں کے درمیان تب آتا ہے جب اس کا کمپیریزن کیا جائے دو چیزوں کا۔ یہاں پہ کمپیریزن ہو رہا ہے مسلمان اور کافر کا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ آؤ کی بجائے ام لگا ہوا۔ فقالت، تو انہوں نے جواب دیا، یہ تانیسی ہے، وشوس کے یہ خاتون نے جواب دیا، ٹھیک ہے، فقالت، تو خاتون نے عرض کیا، یہ ہم ادباً کہتے ہیں عرض کیا، معنی اس کا یہ ہے کہ تو پھر خاتون نے کہا، بل مسلم، بے شک مسلمان نے، قالا فلا یغرس المسلم غرسا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا طیر الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے، فلا یغرس مسلم غرسا، کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا۔ یہ ایکچولی عربی کا یہ ایکسپریشن ہے، ٹھیک، جب ایسی چیز آ جائے کہ جہاں فلا یغرس مسلم غرسن اور اس کے اینڈ میں آ جائے الا، تو ہمارے یہاں اردو میں یہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ پھر ہم کیا کریں گے کہ جب کوئی مسلمان درخت اگاتا ہے، ٹھیک ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ، پھر یہ لا بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، یہ نیوٹرل ہو جائے گا فکرہ، کیونکہ اس اللہ نے اس کو نیوٹرل کر دیا سارے کو۔ یہ عربی ایکسپریشن ہے، تمہیں یہ ابھی نہیں اس طرح سمجھ میں آئے گی، لیکن بس اتنا یاد رکھ لو کہ جب ایک فکرہ لا سے شروع ہو رہا ہو، جس طرح یہ ہے فلا، یہ علیحدہ ہے نا، اس طرح یہ علیحدہ، یہ ایسے ہے لا، ٹھیک ہے، فا علیحدہ ہے، لا جو ہے وہ علیحدہ، اس کو ملا دیا گیا، یہ ایسے کر دیا گیا، ٹھیک ہے، فلا یغرس مسلم الغرسہ۔ اب اس میں آگے جو ہے نا سارا لا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جو اینڈ میں اللہ ہے
یہ اس سارے لا کو نیوٹرلائز کر دے گا. ٹھیک ہو گئی بات. تو اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان درخت اگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان اور جانور چوپایا دابہ ٹھیک ہے اور طیرن پرندہ کھا لے کانا لہو صدقۃ الی یوم القیامہ. یہ اس کے لیے جو انہوں نے کھایا ہے وہ اس درخت لگانے والے کے لیے روز محشر تک صدقہ جو ہے وہ گنا جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب انسان کیسے کھائے گا؟ دو ہی طریقے، یا خرید کے کھائے گا یا فری میں کھائے گا، ہے نا. تو فری میں کھانے کے دو طریقے ہیں، یا وہ پوچھ کے کھائے گا یا وہ چوری سے کھائے گا. وہ سارے ہی اس میں کور ہو گئے، دونوں کے دونوں. خرید کے کھا لیا وہ تو اس نے پیمنٹ کی نا، بات ختم ہو گئی. تو پیمنٹ جب وصول کر لی پھر لگانے والے کے پاس کے لیے صدقہ تو وہ نہیں رہا، اس نے اس کی قیمت وصول کر لی ہے. اگر وہ اسے اجازت دے دے کہ یار غریب آدمی ہے تو یہ کھا لے ٹھیک ہے، یا کھانے والا چوری چھپے کھا لے، توڑ کے چپکے سے کھا لیا، دونوں صورتوں میں وہ جو کھایا گیا ہے وہ درخت لگانے والے کے لیے روز محشر تک صدقہ ہو. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب المساقہ چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 1552 3971 اس کا نئی ترکیب میں نمبر. اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تب تک صدقہ ہوتا ہے جب تک یہ درخت قائم رہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث ہمیں کچھ اور بتاتی ہے، صحیح مسلم والی، یہ قیامت تک کے لیے ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ پاسبل اس طرح ہے کہ جب وہ کھایا گیا تو اس کا اثر جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام سے چوتھے مقام سے پانچویں مقام تک اس طرح وہ آگے تک چلتا جائے گا. سمجھے؟ مثال کے طور پہ انسان نے کھایا، جیسے بھی کھایا، اجازت لے کے کھایا، فری میں یا چوری چھپے کھایا، اس نطفے سے جو اولاد ہوگی پھر اس کی اولاد ہوگی پھر اس کی اولاد ہوگی پھر اس کی اولاد ہوگی، چلتا چلا جائے گا نا. تو اس کھانے نے ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹرینتھ دی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے. پھر ہو سکتا ہے وہ اس کو کھانے کے بعد اگر اسے اجازت لے کر کھایا ہے کوئی نیک کام کرے ٹھیک ہے تو وہ عبادت، پھر اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور وہی نیک کام کرے کچھ لوگ اور وہ بھی صدقے میں آ جائے گا. پھر جتنا اس کی اولاد وہ نیک کام کرے دیکھا دیکھی اپنے باپ کو تو وہ بھی کنٹینیو کرے گا. تو یہ رول اوور ہوتا ہوا چلا جائے گا. سمجھ؟ تو یہ ایسے روز محشر یہ معاملہ ہے. اب آگے چیپٹر 2 آ گیا. حدیث نمبر 2321. بات وہی ہے، ایک وہ کام خود نہیں کر سکتا لیکن اس نے کسی سے کروا لیا تو مالی نے اجرت لے لی، اس کا کام تو ہو گیا ختم ٹھیک ہے. باقی وہ لگا رہ گیا نا. تو جس نے اجرت دی، جس نے وہ گملہ دیا، جس نے وہ پودا دیا، زمین دی یا گملہ دیا، تو صدقہ اس کے لیے جب اگر اس میں سے کوئی کھا لے. یہ ابی امامہ الباہلی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں رأى سکۃ وشیئا من آلات الحرث. سکہ اصل میں کہتے ہیں ہل کا وہ حصہ جو کہ زمین میں داخل ہوتا اور اس سے زمین کھودی جاتی ہے
کبھی دیکھا نہیں وہ ہل کے وہ نیچے وہ ایسے ڈنڈا سا لگا ہوتا تو وہ زمین کے اندر جاتا، اس کو یہ سکہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ امام یہ انہوں نے حضرت ابی امامہ الباہلی نے کیا دیکھا؟ ہل کا پھل، ٹھیک ہے، وشیئن من آلات الحرث، اور کھیتی باڑی کے آلات دیکھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھے فقالت، انہوں نے کہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقولو، آپ نے فرمایا، لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل۔ ابھی دیکھو یہاں پہ بھی لا سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اللہ آیا، یہ نیوٹرلائز ہو گیا، ٹھیک ہوگی بات۔ اب ہم اس کا جب ترجمہ کریں گے وہ کیا کریں گے؟ یدخل هذا بیت قوم، کہ یہ چیزیں جو ہیں زرعی آلات جب کسی قوم کے گھروں میں داخل ہو جائے، ادخلہ اللہ، تو اللہ ان کے ہاں داخل کر دیتا ہے الذل، ذلت۔ اب یہ بڑی ٹرکی سی ہے، مطلب اللہ مجھے معاف کرے لفظ استعمال کرنے میں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آلات زرعی آلات کا گھر میں ہونا یہ ذلت کا سبب کیسے بنتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لہٰذا اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زراعت میں ہی لگے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور باقی نہ تعلیم کی طرف توجہ دیں گے، نہ آپ صنعت و حرفت کی طرف توجہ دیں گے، نہ آپ عسکری تربیت جو پہلے ہوتا تھا، اب تو فوجیں ہوگی نا، اب ضرورت نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ خود اپنی تربیت بھی رکھتے تھے تاکہ لڑنا پڑ جائے تو لڑ تو لینا جا کے، ٹھیک ہے۔ جب ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور 24 گھنٹے جو ہے وہ زرعی آلات میں لگے رہیں گے، تو وہ قومیں جو کہ اس طرف توجہ دیتی ہیں، یعنی ملٹری ٹریننگ میں، ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، وہ قومیں تم پہ حاوی ہو جائیں گی، سمجھیے، اور تم جو ہے وہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو ذرا حالت دیکھ لو، آج تمہیں نظر آئے گا یہی ہو رہا۔ انہوں نے زراعت بھی کی، لیکن انہوں نے ساتھ میں ٹیکنالوجی ایڈ کی، سمجھے۔ انہوں نے صرف وہ بیل رکھ کے آرام سے نہیں سو گئے، وہ صبح کو ہل چلایا، پھر گھر میں جا کے سو گئے کھا پی کے، ٹھیک ہے، پھر اٹھے، پھر کھیتوں میں چلے گئے، پانی لگایا، پھر آگے سو گئے۔ 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جب بھی وہ فصل ہوئی، کاٹ لی، اگلی پھر بونے لگ گئی، تو وہ اس میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، سمجھے نا، کہ اس طرح کسی اور طرف بھی دھیان ہوگا جی ہمارا بڑوں کا یہی پیشہ چلا آ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آتا ہے ان کے سر پہ سوار ہو جاتا، سینس جو ہے نہیں، یہ ہے اس کا معنی۔ سو یہ حدیثی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست اور آنے والے ادوار کے معاملات سے متعلق آپ کے علم کا ثبوت ہے، علم غیب کا ثبوت ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ دیکھ لو، یہ حقیقت ہے کہ جس شعبوں میں سب سے زیادہ ظلم عام رہا ہے وہ زراعت ہی ہے۔ اگلی حدیث 2322، اقتناء القلب للحرث، فصل کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اقتناء کہتے ہیں پالنا، رکھنا، القلب کتا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا تمہیں جو چیز دکھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپر جو تم بلو میں دیکھ رہے ہو نا، یہ ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے، یہ اہل حدیث کی ویب سائٹ ہے ایکچولی۔ میں نے ان کے ترجمے کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں کمپیریزن کا پتہ لگے، کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں نا کہ ترجموں میں غلطیاں جو ہیں
یا ترجمے جو غلط سینس کے ساتھ ہوئے ہیں انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہے. یہاں آنے والی حدیث میں تم اس کا فرق خود دیکھ لو گے انشاءاللہ تعالی. اب حدیث شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسکا قلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيرات إلا قلب حرث أو ماشیات. اچھا، من امسکا قلبا، جس نے رکھا کتا، فإنه ينقص، تو پھر اس کو نقصان ہے، کل یومن، یومیہ کے حساب سے اس کے اعمال میں ایک قرات کے برابر. سمجھے کہ اس کی جو نیک اعمال ہیں، نقصان نیک اعمال میں ہی ہوتا ہے نا، برے اعمال میں کہاں نقصان ہونا. ٹھیک ہے. الا سوائے اس کے قلب حرثن اور معاشیات، کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے اور معاشیات یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یعنی دو کی اس میں اجازت، کھیتی کے لیے اور اس جو سینٹنس ہے اس کے مطابق دو کی اجازت ہے. پھر وہ شکار کی اجازت، شکار کے لیے کتا رکھنی چاہیے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب ایک قرات کمی ہونے سے مراد کیا ہے کہ یا تو یہ پہلے جو اعمال کیے گئے تھے ان میں سے کمی ہو جائے گی سزا کے طور پہ. ٹھیک ہے. یا آئندہ جو نیک اعمال کرنے تھے اس کی توفیق نہیں ہوگی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو. تو جب فرشتے داخل نہیں ہوتی تو رحمت کون لے کے آتا؟ سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ نیک اعمال کرنے میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ سزا کے طور پہ بھی ہو سکتا، تو اس کے لیے یہ سزا ہے. کیوں؟ اور وہ سزا کیوں ہوگی؟ اس کے تین امکانات ہیں. نمبر ایک، کتے کی وجہ سے گھر میں بدبو اور نجاست کا ہونا. ٹھیک ہے. نمبر دو، کتے کی شکل میں گھر میں شیطان کا ہونا، کیونکہ جو کالے رنگ کا کتا ہے نا، یا کالے رنگ کا وہ کتا ہے جس کی آنکھوں پہ نشان ہو. ٹھیک ہے. وہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ وہ کتا نہیں ہے، وہ شیطان ہے. سو جب شیطان فزیکلی گھر میں موجود ہوگا کتے کی شیپ میں، تو پھر اس گھر میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. عام بندے کی بس کی بات نہیں رہے گی. نمبر تین، کتے کی ناپاکی سے غفلت برتنا، کہ اگر کتا کہیں اندر آ گیا، رہائشی جو حصہ ہے گھر کا، سمجھ رہے ہو بات یا نہیں؟ اور اس میں آگے اس نے کچھ برتن میں منہ ڈال دیا، کچھ ایسے کر دیا اور پرواہ ہی نہیں کی. وہ جیسا گورے نہیں کرتے، ان کے منہ کے ساتھ منہ ملایا ہوتا ہے کتے کے ساتھ. وہ انسانیت اس کو سمجھتے ہیں کہ جو جانوروں سے پیار کرے. بھائی جانوروں سے پیار کرنے کا علیحدہ بات ہے، اور جانوروں کی نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا علیحدہ بات ہے. جانوروں سے پیار یہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی خوراک کا، ہر چیز کا خیال رکھیں، بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کریں. یہ جانوروں سے پیار ہے. ناجائز ان کو نہ ماریں. جس کو مارنے کی اجازت ہے یا جس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے خوراک کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اس حد تک رہے. اور جس کو مارنے کی اجازت ہے کہ اس سے نقصان سے بچا جائے، اس کے زہر سے بچا جائے، اس کے کاٹنے سے بچا جائے، اس طریقے سے، تو جس کی اجازت ہے اس کو مارے، اس کے علاوہ نہیں. یہ جانوروں سے پیار ہے. یہ جانوروں سے پیار تھوڑی ہے کہ اس کو گود میں لے کے بیٹھا رہو. ٹھیک ہے. وہ منہ چاٹ رہا ہو یہاں سے زبان سے، وہ بڑے خوش ہو رہی جی یہ تو جانوروں سے بڑا پیار کرتا. تو وہ ان کے ہیں، وہ پہلے ہی گندے ہیں، وہ پانی سے اپنی صفائی بھی نہیں کرتے، وہ تو ایسا ہی ہے بس.
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پہلا حصہ تھا اس کا حدیث کا، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی بیان کیا. دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الا کلب غنم او حرث او صید. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے اسی کے اندر، کلب صید و معاشیات. غنم بکریوں کا ریوڑ، ٹھیک ہے، حرث کھیتی، صید شکار. تو ایک روایت میں یہ ہے، جو ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس روایت میں تو یہ ہے نا کہ کھیتی کے لیے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، ایک ہو گیا. دوسری روایت میں یہ ہے بکریوں کے ریوڑ کے لیے، کھیتی کے لیے اور شکار کے لیے، یہ بھی جائز ہو گیا. اور نمبر 3 کیا ہے کہ شکار کے لیے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. سو کامن فیکٹر اس کے اندر یہ ہے. کامن فیکٹر کیا ہے کہ بکری اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے، یہ 3 پرپزز کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب شافعیہ نے، جو امام شافعی کے پیروکار ہیں، انہوں نے اس حدیث سے یہ لیا ہے مطلب کہ جب حفاظت ان 3 کی جا سکتی ہے تو پھر گھر کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے. اور اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا یا دشمنوں سے جان کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ کتے کو آپ بنیادی طور پہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے. مالکی جو کہتے ہیں، امام مالک جو پیروکار وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناجائز ہے کتے کا گھر میں ہونا. لیکن مسئلہ یہ ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کتے کا بالکل آؤٹ رائٹ ہی منع ہوتا نا، تو پھر جو کتے کے جھوٹے برتن ہیں کہ وہ اندر آیا اور اسے کسی میں منہ ڈال دیا کسی برتن میں، تو پھر اس کے پاک ہونا جو ہے وہ جائز نہ ہوتا، کیونکہ اس کو 7 مرتبہ دھو کے یا 3 مرتبہ دھو کے پاک کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، فتاویٰ میں یہ ڈفرینس ہے تینوں میں. حنفیہ کے مطابق جو بنتی ہے، جو ہمیں اللہ کے سے سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے کتے کا گھر میں آنا. آپ اس کو رکھ نہیں سکتے اندر، لیکن اگر وہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے باہر نکال دیں اور اس نے جہاں جہاں جو کیا اس کو پاک کریں، ٹھیک ہو گئی بات. مالکیہ کہتے ہیں کہ کتا بالکل گھر کے اندر نہ آئے، اور شافعی یہ کہتے ہیں کہ گھر کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنا جائز ہے. وہ اس میں تخصیص نہیں کرتے کہ گھر کے اندر رکھیں یا باہر رکھیں، وہ کہتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، بس بات ختم ہو، ٹھیک ہے. سو ہم فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے کتے کے گھر میں آنا، لیکن اگر آ جائے اس کو آپ باہر نکال دیں اور جہاں جہاں اس نے جو بھی کیا ہے اس جگہ کو پاک کر دیں، ٹھیک ہے، برتن ہو یا جگہ ہو. حدیث نمبر 2323، یہ پچھلی ہی حدیث کے مطابق ہے. یہ سفیان بن ابی زہیر، یہ ایک شخصیت ہے، یہ قلعہ شنوہ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے یہ کہا وکانا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، حضرت سفیان بن ابی زہیر، ٹھیک ہے. قال، انہوں نے کہا سمعت، وہ پھر وہی لفظ آ گیا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تمہیں اس میں عربی میں کچھ نہ کچھ یاد رہ ہی جائے گا، ٹھیک ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقولو، آپ نے فرمایا، من اقتنی کلبن، جس نے کتا رکھا، ٹھیک ہے. اقتنا من اقتنا کلبن، جس نے کتا رکھا. لا یغنی عنہ ضرن ولا درن،
اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا زرن کھیتی کو بچانے کے، ٹھیک ہے، درن نقصان سے بچانے کے، یعنی حفاظت، یعنی نہ اس سے حفاظت کا کام ملا، نہ اس سے جو ہے وہ کھیتی کی حفاظت کا کام ملا. نقص کل یومن من عملہ قراتن، تو اس نے اپنے نیک اعمال میں ایک قرات یومیہ کے حساب سے نقصان کر لیا. ناقصہ، یہ اوپر زبر لگی ہے، یہ فتح، یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا، ٹھیک ہے. ناقصہ کہ اس نے نقصان کر لیا. کل یومن، ہر روز، من عمل ہی، اپنے اعمال میں سے، قراتن، ایک قرات کر، ٹھیک ہے. قلت انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ای وربی هذا المسجد، کہ وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ یزید، جو یہ یہاں پہ نام ہے، کیونکہ یہ انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ مجھے سفیان بن ابی زہیر نے یہ بتائی بات. انہوں نے سفیان بن ابی زہیر سے پوچھا انت سمعت ھذا، کیا آپ نے سنا ہے یہ، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے. قال، تو انہوں نے جواب دیا ای و ربی ھذا المسجد، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، اور میں مسجد کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس مسجد کا جو رب ہے اس کی قسم کہ یہ ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. ٹھیک ہو گئی بات. من اقتنا قلبن، یہ اوپر جو بھی فکرہ تھا، جس نے ایسا کتا رکھا جس سے کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کا فائدہ نہ ملتا ہو، تو اس نے اپنے نیک اعمال میں ایک قرات یومے کے حساب سے نقصان کر لیا. یہ ہماری اپنی ٹرانسلیشن ہے. جو ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہوئی ہے وہ کیا کیا ہوا کہ جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کے لیے نہ مویشی کے لیے، تو اس نے نیکیوں میں سے، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ ایک قرات کم ہو جاتا. نہ وہاں ٹینس کا خیال رکھا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ نیچے جو ہے یہ فائدہ نہ ملتا ہو، یہ کہاں سے ہے؟ یہ یغنی سے ہے. یغنیان، لا یغنیان، ان سے فائدہ نہ ملتا ہو. اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے تو اس سے ایک اور مسئلہ بڑا ثابت ہو جاتا. اور ثابت کیا ہوتا کہ کتا تو آپ نے رکھا نیتاً کہ کھیت کی حفاظت، فصل کی حفاظت، اور جو دوسری جو بیان کیے گئے ہیں ان کی حفاظت، یا گھر کی حفاظت فرض کر لوں، لیکن وہ کتا یہ کام کرتا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کتا جو ہے اس اجازت میں سے نکل جائے گا. یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ مویشیوں کی حفاظت، بکریوں کی، اپنا کھیتی کی حفاظت، ٹھیک ہے، اور شکار، تو وہ اس اجازت میں سے وہ نکل جائے گا، چاہے آپ نے نیتاً اس کو رکھا ہو. لیکن جو ان کی اوپر کی ٹرانسلیشن ہے اس میں یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہوتی. یہاں سے دیکھ، یہ ڈیفرنس ہے. سمجھے؟ تو اب یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کتا پال لیا ہے لیکن وہ یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے سارا نقصان بھی ہو رہا ہے، فصل بھی برباد ہو رہی ہے، تو پھر ایسا جو کتا ہے اس کی یوٹیلیٹی چونکہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو وہ الحمدللہ نیچے پھر یہ لکھ دیا اس کے اندر. اور یہ ابھی میں نے سمجھا دیا کہ مالکیہ اس حدیث سے کیا کہتے ہیں کتے کو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے. احناف کے نزدیک کتے کے گھر کے اندر یعنی رہائشی حصے میں رکھنا مکروہ ہے. ہاں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ کتا گھر میں داخل ہو جائے اور کھانے پینے کے برتن میں منہ لگا دے
تو حکم یہ ہے کہ اس برتن کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونا مستحب اور 3 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر ناجائز ہوتا تو برتن سے متعلق یہ حکم نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب 2 طرح کے ورژن ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ مار جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھوئیں، پاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے مانجیں، تب وہ پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دونوں احادیث ہیں جس کی بیس پر باقی تمام لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 7 مرتبہ دھوئے بغیر جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ حنفی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 مرتبہ اگر آپ دھو لیں تو پاک ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 7 مرتبہ کا دھونا، 7 مرتبہ کا دھونا اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجنا کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مبارک۔ اب اس کو اوائڈ کرنا اور یہ کہنا کہ 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب اس کی ذرا وضاحت دیکھ لینا۔ وضاحت یہ ہے، میں تمہیں مختصر الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، پھر وہ میں تمہیں ریفرنسز بھی دے دوں گا۔ سب سے جو غلیظ نجاست ہے وہ ہے بول اور براز کی، ٹھیک ہے، یورین اینڈ سٹول، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس میں جب ہاتھ لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ جب غلیظ ترین نجاست کو دھونا 3 مرتبہ فرض ہے، تو کتے کا جو جھوٹا ہے، جھوٹا کے وہ برتن، وہ اس غلاظت سے کم درجے کی غلاظت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب سب سے بڑی غلاظت جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کم درجے کی غلاظت کو 3 مرتبہ دھونے سے تو ویسے ہی پاک ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ٹھیک ہے، قال اذا استقیز احدکم من نومہ، استغیث جو ہے وہ کہتے ہیں بیدار ہونا، چونک جانا۔ اذا استيقظ، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو، احدکم، تم میں سے کوئی بیدار ہو، من نومہ، اپنی نیند سے، ٹھیک ہے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ غمس کہتے ہیں ایکچولی ڈبونے کو، ٹھیک ہے، انا کہتے ہیں برتن کو۔ تو برتن میں اپنے ہاتھ نہ ڈالے یا نہ ڈبوئے، دونوں میں سے جو بھی لفظ استعمال کر لیں، حتیٰ یغلسھا ثلاثہ، جب تک اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ ٹھیک ہے، فائن نہ ہو، کیونکہ لا یدری، اسے معلوم نہیں ہے، اینہ، کہاں، باتت، پڑا رہا، یداہ، اس کے ہاتھ، کہ اس کے ہاتھ یعنی عالم نیند میں پتہ نہیں کہاں پڑے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک جو روٹین تھی وہ یہ تھی کہ استنجا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام۔
اب وہ گرمی کے دن بھی ہوتے تھے، صحرا کی گرمی بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو کہ نیند میں کہیں ان کا ہاتھ آگے پیچھے لگ جائے اور اس جگہ پہ پسینہ آیا ہوتا ہے کیونکہ وہ گرم جگہ ہیں، تو وہ پسینہ چونکہ آیا ہوگا اور وہ استنجا بھی نہیں ہوا ہوا، تو لہذا اس پسینے میں بھی وہ غلاظت جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، تو اس پسینے کے ٹچ کو بھی 3 مرتبہ دھونے کا فرمایا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اسی طریقے سے جو جنابت ہے اس کی جو گندگی ہے اس کو دھونے کے لیے بھی 3 مرتبہ کا حکم ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ ہی دھو لے تو بڑی بات ہے. 3 میں بتاتا ہوں تو میں 3 کس طرح گنے، کیونکہ یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. جب ٹوائلٹ بیٹھے تو جب صفائی کی اپنی تو پہلی صفائی ہو گئی. جب غسل کے لیے تیاری پکڑی اس جگہ پہ صابن لگایا یا لیکوڈ سوپ لگایا، 2 ہو گئے. پھر اس کو دھونے کے لیے جب پانی استعمال ہوا 3 ہو گئے. سمجھ گئے بات؟ 3 مرتبہ کا حکم. اچھا جی، یہ صحیح مسلم کتاب الطہارت 26واں باب، حدیث کا نمبر 278، پرانی ترکیب میں 643 اس کا نمبر ہے. اچھا، اگر کتا برتن میں منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور بعض روایات میں 8ویں مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے مانجنے کا حکم ہے، یا 8ویں مرتبہ یا پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے، یہ وہ روایات ہیں. صحیح بخاری کتاب الوضو چیپٹر 33 حدیث کا نمبر 172، برتن کو 7 مرتبہ دھو لو. ٹھیک ہو گئی بات. جب کتا تمہارے کسی برتن میں سے پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو. ٹھیک ہو گیا مسئلہ، ایک چیز کلیئر ہو گئی. اب کہتے ہیں ہمارے والے یعنی فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ حدیث منسوخ ہے. اور یہ کیسے منسوخ ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے منسوخ ہے. یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے. ٹھیک ہے، 7 مرتبہ دھونے والی. اور جس سے یہ منسوخ ہے وہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے. اور وہ چونکہ وہ روایت میں ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس لیے یہ جو دوسرے ہیں نا یہ مانتے نہیں ہیں اس کو. یہ وہ روایت یہ سامنے کہ عطا یعنی عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عن ابی ہریرہ فی الاناء یلیغ فیہ الکلب او الحبر یغسل 3 مرہ، کہ جس برتن میں کتا یا بلی منہ ڈال دے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق اسے 3 مرتبہ دھویا جائے. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے جو کہتے ہیں امام طحاوی نے اس کا ذکر کیا، اور بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اپوزٹ کوئی کام کریں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کریں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر نہ ان کی روایت کو کوئی تسلیم کرے گا اور نہ ہی حدیث عدل کے ساتھ بیان کرنے کی ان کی جو ابیلٹی ہے اس کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اور ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ لہٰذا یہ محال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اگر یہ کہا کہ 3 مرتبہ آپ اسے دھو لیں اگر کتا یا بلی برتن میں منہ مار دے، تو اس کی بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس یہ ہے کہ ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ امام طحاوی نے کتاب الطہارہ میں مانی الاثار، ان کی کتاب کا نام شرح مانی الاثار، 74 نمبر حدیث ہے وہاں پہ، یہ باقی سارا اس کا پورا لکھا ہوا. اسی کو معرفت و سنن والاثار میں یہ امام بہیقی نے کتاب الطہارہ ولوغ القلب میں باب جو نام ہے اس کا 1749 نمبر حدیث میں اسی کو بیان کیا، اسی چیز کو بیان کیا. ٹھیک ہے، پھر یہ امام طحاوی کی ساری وہ آ گئی. لہٰذا چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ
माना नहीं जा सकता कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई बात को अमल करेंगे, तो इसलिए ये जो हज़रत अबू हुरैरा का ये जो फतवा है ये उस हदीस को कैंसिल कर देता है, मनसूख कर देता है। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स कि ये जो इमाम जो हज़रत अबू हुरैरा की जो फतवा है ये एक्चुअली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल पे ही आया है, अदरवाइज़ ये नहीं आ सकता था। तो चूँकि वो कोई कॉल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कॉल ने आप ही के दूसरे कॉल की जो जिस पे अमल करना है उसको मनसूख कर दिया। ठीक है, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर ये 7 मरतबा की रवायत को मनसूख ना माना जाए तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत पर अमल करना होगा। वो क्या है, 7 मरतबा धोएं और 8वीं मरतबा मांजें मट्टी से। वो कहते हैं अगर आप 7 मरतबा धो भी लें तब भी पाक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि 3 मरतबा वाली से 7 मरतबा वाली रवायत जो है वो मनसूख नहीं हुई, चलो मान लेते हैं भाई नहीं हुई, तो फिर बात ये ना तुम्हारा ठीक है ना हमारा ठीक है। आप समझ गए बात। फिर जब तक 8वीं दफ़ा मट्टी से नहीं ना मांजोगे तब तक वो पाक नहीं होने वाला, समझे। तो लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो बयान किया वो ये किया है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब गलीज़ तरीन नजासत 3 मरतबा के धोने से पाक हो सकती है वो जगह, ठीक है, तो फिर उससे कम दर्जे की नजासत है वो तो ऑटोमेटिकली फिर 3 मरतबा के बाद उसको पाक हो जाना चाहिए। तो ये इसका ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अल मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है वो ये वाली है। सही मुस्लिम किताब तहारा बाब 27 हदीस का नंबर 280, पुरानी तरकीब में इसका नंबर 653। फिर ये हमने तो अभी देखा कि एक किरात अमाल कम होते हैं, 2 किरात की हदीस भी है, वो ये है सही बुखारी किताब ज़बा बस सईद चैप्टर 6 और हदीस का नंबर 5482। ठीक है, ये हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि जिसने मवेशियों की हिफाजत या शिकार के सिवा किसी और मकसद के लिए कुत्ता रखा, इसके अमाल 2 किरात यौमे के हिसाब से कम हो जाते हैं। मन इक्तना कल्बन इल्ला कल्बा माशियातिन और दारियन नकसा बिन अमल ही कुल्ला यौमिन खैरतान, खैरतान 2 किरात। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्लाहु रसूलुहु अअलम बिस्सवाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अमिलतु सुम्मा ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।